نظر بد کی حقیقت کھول کھال کر اسلام کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ انسان کی زندگی کو تہس نہس کر سکتی ہے۔ بس آپ سے التماس ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ نظر بد ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی حقیقت سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بری نظر لگ جانا ایک مسلمہ حقیقت ہے، اسے ہی عرف عام میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اور اس یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹوں، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ان کے والد نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، ویسے ہی وہ اس میں داخل ہوئے۔ اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی۔ یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا۔ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ علامہ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب بنیامین سمیت اپنے بیٹوں کو مصر جانے کے لیے تیار کیا تو ساتھ ہی انہیں حکم دیا کہ وہ سب شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کے بجائے مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ انہیں نظر بد کا خدشہ تھا، اور یہ خدشہ اس وجہ سے تھا کہ وہ سب بیٹے ماشاءاللہ خوبصورت اور توانا و تندرست تھے، صحت مند تھے، اور اسی وجاہت کے باعث حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں وہ لوگوں کی نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور نظر کا لگ جانا برحق ہے، جو کہ گھڑ سوار کو گھوڑے سے بھی گرا دیا کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں۔ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و حسد کی وجہ سے یہ کفار تو اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر تجھے پھسلا دینا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت اور بچاؤ نہ ہوتا تو وہ یقیناً ایسا کر گزرتے۔ سوچئے نظر بد کتنی خطرناک چیز ہے، یعنی خبیث کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانی چاہی، اور تو اور قریشیوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، ہم نے تو نہ ایسا شخص دیکھا نہ ایسی پختہ دلیلیں سنی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب میں ایک آدمی تھا، 2-3 روز تک بھوکا رہ کر اپنے خیمے میں لوٹ کر آتا، اور ادھر ادھر سے اونٹ یا بکریاں گزرتی تو وہ دیکھ کر کہہ دیتا کہ آج ان سے زیادہ خوبصورت ہم نے اونٹ اور بکریاں نہیں دیکھی۔ تو وہ کچھ ہی دور جانے پاتے تھے کہ ان میں سے چند جانور گر کر مر جاتے تھے، اور پھر کافروں نے اسی شخص سے درخواست کی کہ تمہیں ہم سونے چاندی میں تول دیں گے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دے۔ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی اور مذکورہ آیت کا نزول ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ نظر بد حق ہے، نظر کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے اور آدمی پر حسد کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے کہ نظر بد برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر آگے بڑھ جاتی۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں، اندازہ لگا لیجئے کہ نظر بد کیسی بلا کی آفت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ تو بس قصہ مختصر یہ کہ اس آیت میں اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ نظر لگتی ہے، واقعی لگتی ہے، اور اس کا لگنا اور اللہ کے حکم سے اس کا پرتاثیر بن جانا بالکل برحق ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو آپ اسے ہلکے میں مت لیجئے بلکہ بچاؤ کی تدبیریں کریں۔ کیسے؟ یہ آپ کو میں تھوڑی دیر میں آگے چل کے بتا دوں گا، لیکن ٹاپک کو اچھے سے سمجھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام جنت میں اپنی زوجہ محترمہ بی بی حوا کے ساتھ نہایت شورام والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک ایسی غلطی سرزد ہوگی جس نے انہیں جنت جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف شیطان کے دل میں پلنے والے حسد کی وجہ سے۔ اب دیکھ لیجئے حسد نے کیا سے کیا کر دیا۔ حسد ایک بہت مہلک جذبہ ہے، ایسا جو محسود کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، بلکہ اس کی جان تک لے سکتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے، اسی کی وجود سے ہی نظر بد جنم لیتی ہے، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں پہنچا دیتی ہے، اور فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تو پس جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں، ہمیشہ ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری ذریعہ ہے نعمتوں میں اضافے کا۔ اور ہاں، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے حسد نہ کریں، آپ کے مال پر نظر نہ جمائیں، نظر بد کا شکار نہ ہو، تو آپ بھی دوسروں کے بارے میں ایسا ہی سوچئے۔ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے تو حسد کرنے کے بجائے اسے برکت کی دعا دیں۔
اسی میں خیر ہے، لیکن بدقسمتی سے حسد آج ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ کسی کا کوئی وصف یا اس کے پاس موجود کوئی نعمت دیکھ کر بعض لوگوں کے دلوں میں حسد کا شدید جذبہ پیدا ہوتا ہے اور محسود پر شدید منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جدید سائنس بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ ہر فرد کی آنکھوں سے اس کے جسم کے مساموں تک سے ریڈیائی شعاعیں نکلتی ہیں جو دوسرے افراد تک پہنچتی ہیں اور ان پر گہرے اثرات بھی مرتب کرتی ہے اور انہیں وائبس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حاسد کے برے جذبات اور نظر بد بھی اسی طرح ریڈیائی شعاؤں کے ذریعے محسوس تک پہنچتی اور اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اپنی جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کر رکھی ہے دل سے ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے حسد اور نظر بد سے دوسروں کا تحفظ بھی یقینی بنائیں، کیونکہ اپنے حسد اور نظر بد سے کسی کو موت کی دہلیز تک پہنچا دینا بھی قتل ہی ہے۔ جیسے آپ حسد و نظر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ویسے ہی آپ بھی دوسروں کے لیے بھی یہی سوچ اپنائیے اور اپنے پرائے سب کو برکت کی دعائیں دیجیے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں نظر بد کو عین کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی نگاہ جو حسد، جلن یا غیر ارادی طور پر نقصان پہنچا دے۔ اب دیکھا جائے تو یہ نگاہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، لیکن شیطان اسے اپنے طریقے سے استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال توبہ استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ ان کی احادیث میں بے شمار فضائل و کمالات مذکور ہیں۔ استغفار کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، ہر پریشانی دور کر دیتا ہے اور رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے بندہ گمان تک نہیں کر سکتا۔ اور درود شریف کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیاں عطا کرے گا اور 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظیم البرکت اعمال ہیں، لہٰذا ان کا بھی خوب اہتمام کیجیے اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور مسنون دعاؤں کو بھی اہتمام کرتے رہا کیجیے۔ اور ہاں، ہم نے ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے، دیکھنا چاہیں تو اسی چینل پر اپلوڈڈ ہیں، آپ ایک ایک کر کے سب دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور جب اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کے انسانی و شیطانی فتن و فتور سے، حسد سے، جادو جنات نظر بد سے ہم سب کی ہر سمت سے حفاظت فرمائے۔ کامنٹ میں آمین لازمی لکھیں، کیا پتہ کس کی آمین دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔